السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ مثلہم، ان کی مثال، ان کی حالت، کمثل، مانند مثال، الذی، اس شخص کے، استوقد، جس نے طلب کیا یا خوب بھڑکایا، نارا، آگ کو، فلما، پس جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا، ما، اس چیز کو، حولہ، جو اس کے ارد گرد تھی، ذہب، لے گیا، اللہ، اللہ، بنورہم، ان کے نور کو، وترک، اور اس نے چھوڑ دیا ہوں ان کو، فی، میں، ظلمات، اندھیرے، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم، بس وہ، لا یرجعون، نہیں وہ لوٹیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال مانند اس شخص کے ہے جس نے آگ بھڑکائی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، پس جب اس نے روشن کر دیا اپنے ارد گرد کو تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے، صم، بکم، عمی، فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں پیش کی۔ آج کی اس حصے میں پہلی مثال ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایک اس شخص کی ہے کہ جس نے آگ جلائی، اور آگ بھی اس کے پاس نہیں تھی، استوقد، باب استفعال ہے جس میں طلب کا معنی ہوتا ہے، اس نے کسی سے مانگا، آگ کسی سے لے کر اس نے جلائی، یعنی کسی سے لی، مانگ لی، خود محنت نہیں کی اس کے لیے، خود نہیں جلائی، بس کسی سے لے لی اور آگ جلائی، اور اس کے بعد جب آگ سے کچھ روشنی پیدا ہوئی، اس روشنی کے ساتھ ارد گرد کچھ چیزیں نظر آنے لگی، کیونکہ پہلے اندھیرا تھا، تاریکی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا دائیں بائیں آگے پیچھے رستہ کیسا ہے۔ جب روشنی ہوئی، آگ جلی، اس نے ارد گرد کو روشن کیا تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ رستہ، یہاں پر کھائی ہے، یہاں پر اونچی جگہ ہے، یہاں پر رستہ ہموار ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یعنی اس کو ارد گرد سب نظر آنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، انہیں دیکھتے نہیں۔ در حقیقت آپ اس مثال کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل میں جائیں، یہ اتنی زبردست مثال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سمجھا دے کہ جس طرح اس نے اس کو بیان کیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے، ایک بندہ جنگل میں ہو، رات ہو، اسے کچھ نظر نہ آتا ہو کہ اس نے کدھر جانا ہے، اور اسے کوئی پتہ نہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہے۔ ایسا نہ ہو میں ایک قدم آگے رکھوں تو آگے کھائی ہو، اس میں جا کے، ایسا نہ ہو کہ میں ایک قدم دو قدم پیچھے رکھوں اور پیچھے کوئی ایسی دلدل ہو، ایسا پانی کا ہو کہ میں اس میں جا گروں، یا رات ہے، تاریک ہے، کیا پتہ کوئی درندہ، کوئی سانپ، کوئی چیز مجھے آ کے ڈس لے، اسے کیا پتہ۔ وہ اپنے تحفظ کے لیے اور رستہ معلوم کرنے کے لیے وہ آگ جلاتا ہے۔
اب آگ جلنے سے ایک تو اس کو سردی میں کمی آئی، دوسرا اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہ کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی کہ کیا ہے۔ اب آگ نے فائدہ تو اس کو دیا، چاہیے یہ تھا کہ یہ آگ کو باقی رکھتا۔ آگ کو باقی رکھنے کے لیے ایندھن دینا ضروری تھا۔ جب تک وہ ایندھن نہیں دے گا تو آگ باقی نہیں رہے گا۔ اس نے ایندھن نہ دیا، بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ آگ بجھ گئی۔ اللہ نور جو تھا اس کی وجہ سے جو روشنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی واپس، کیونکہ اس نے ایندھن کا خیال نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ جب روشنی ہو تو روشنی کے فوراً بعد جو اندھیرا ہوتا ہے وہ پہلے اندھیرے سے بھی تیز ہوتا ہے، کیونکہ انسانی آنکھیں ایک دفعہ چندیا جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، جلدی کام نہیں کرتی، کچھ دیر بعد انسان کو کچھ نہ کچھ آنکھیں جو ہے وہ اس اندھیرے کو سمجھنا شروع ہوتی ہیں۔ ابتدا میں تو انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نور چھینا تو اب بالکل اندھیرا ہو گیا۔ اب جنگل میں آگے ہیں، یہ ادھر پھنسے ہیں، کس طرف جانا ہے؟ چلو تھوڑا سا راستہ تو نظر آیا تھا، لیکن آگ مزید نہیں جلی، جس کی وجہ سے آگ کو ساتھ چلا کر راستے تک پہنچ نہیں سکا، منزل تک۔ اب 3 طریقے ہیں مزید۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آواز دے دور سے، تم کدھر ہو؟ تو یہ بندہ اس کی آواز سن کر سمجھ جائے کہ آواز اس جانب سے آ رہی ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ اس جانب تھوڑا تھوڑا قدم اٹھا کر چلنا شروع ہو جائے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ بندہ بہرا ہے، اس کے کام نہیں کرتے، اس کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، اس کے پاس کوئی ڈھول بھی بجائے تو اس کو پتہ نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ شور مچائے، واہ ویلا کرے، چلو کسی کی آواز اس کو سنائی نہیں دیتی تو اس کی کوئی سن لے، کوئی اس کی آواز سن کے اس کے پاس آ جائے۔ لیکن دوسری مصیبت یہ ہے کہ یہ ہے بھی گونگا، یہ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، چلو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ آنکھیں تو کام کریں گی نا۔ چلو پہلے جیسی چال، جیسے آگ کی موجودگی میں جو چال تھی وہ چال تو اب نہیں چل سکتا، لیکن چیونٹی کی چال تو چلے نا، کسی طرف تو نکلے گا۔ تیسری مصیبت یہ ہے کہ عمیٌ، یہ اندھا ہے۔ اب 3 رستے ہوتے ہیں، 3 ذرائع ہوتے ہیں ہدایت کے، یا بندہ بات سن لیتا ہے، یا زبان سے ادا کر دیتا ہے، یا آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ کوئی رستہ بندہ گم ہو جائے، اس کو رہنمائی کرنے کے 3 ہی طریقے، یا بندہ اس کو سمجھاتا ہے، وہ اپنے کانوں سے سن لیتا ہے، یا بندہ اس کی مصیبت کو اس کے منہ سے سنتا ہے تو اس کو بازو سے پکڑ کے لے جاتا ہے۔ نہ یہ اپنی مصیبت کسی کو بتا سکے، نہ کسی کی سن سکے، اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھیں کام کرتی ہوں، انسان کہیں نہ کہیں روشنی، کہیں نہ کہیں کوئی چیز دیکھ کر چل پڑتا ہے کہ ادھر سے دھوئیں کے آثار ہیں، ادھر سے ایسے ہے، لگتا ہے ادھر پرندے اڑ رہے ہیں، ادھر کوئی پانی بھی ہے اور ادھر کوئی شہر بھی ہے، 100 قرائن اور آثار ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس وہ بھی نہیں۔ تو ہدایت کے منزل تک پہنچنے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور تینوں چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، اس سے مسلوب ہے یہ بندہ۔ تو یہ بندہ کیسے ہدایت کرائے؟ یہ بڑی بلیغ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق اسلام کے آنے سے پہلے اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے، اسلام آیا، انہوں نے آگ مانگی کسی سے، خود محنت کر کے، کوشش کر کے، جستجو کر کے آگ نہیں جلائی، بلکہ بس کسی سے جلی جلائی تھوڑی سی اتنا کہہ دیا کہ آمنا، ہم ایمان لائے۔ لیکن اس ظاہری ایمان کا بھی اتنا فائدہ ہوا کہ روشنی ہوئی کچھ، اس روشنی سے ان کو کچھ نظر آنے لگا کہ یہ رستہ ہدایت والا ہے، یہ رستہ تباہی والا ہے، اس سے کامیابی ملے گی، اس سے ناکامی ملے گی، سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا ایمان کی بصیرت سے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ان کی دنیاوی ضروریات اور اغراض اور مقاصد غالب آ گئے، لیکن ہماری مجبوری ہے۔ جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں نا، ہاں نماز پڑھنی چاہیے لیکن کیا کریں، وہ لیکن ان کے اوپر بھی غالب آ گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے آگ جلا تو لی کسی سے مانگ کے، لیکن اب آگ کو باقی رکھنے کے لیے ایندھن کی ضرورت تھی۔ وہ ایندھن کیا تھا؟ نیک اعمال۔ ایمان باقی رہتا ہے نیک اعمال کے ساتھ، نیک اعمال آگ کا ایندھن تھے۔
نیک اعمال انہوں نے کیے نہیں، جو عمل کیے وہ عمل اس قابل نہیں تھے کہ وہ ایندھن بن سکے، یعنی ان میں ریاکاری تھی، ان میں اخلاص نہیں تھا، ان میں دل سے ایمان نہیں تھا، تو وہ عمل کیسے قبول ہوتے؟ ایندھن جو انہوں نے دیا وہ بیکار تھا، وہ ایندھن بننے کے قابل نہیں تھا، لہٰذا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ آگ بجھ گئی۔ جب آگ بجھی تو پھر اس کا طریقہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح، چلو آگ تو اب بجھ گئی، اب کسی کی سن ہی لو، چلو کسی طرف چلے جاؤ، کچھ بول ہی دو، تمہاری کوئی ضرورت سن کے تمہاری مدد کو آ جائے، کچھ دیکھ ہی لو۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی زبان پہلے سے زیادہ بحری ہو گئی۔ تو بتاؤ جس بندے کی یہ کیفیت ہو وہ ہدایت تک کیسے پہنچ سکتا؟ جان بوجھ کر انہوں نے آگ کو ضائع کیا، بجھا دی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کو آگ سے تشبیہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں عمل صالح کو ایندھن سے تشبیہ دی ہے، اور اس میں اشارہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ایمان اسی کا باقی ہوتا ہے کہ جو ایندھن دیتا ہے، اعمال کا ایندھن جو دیتا ہے نا، اس کی آگ۔ اور آگ کہہ کر اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے کہ ایمان کے اندر حرارت اور شدت اور حدت ہوتی ہے، اور گرمائش جو ہوتی ہے نا، گرمی یہ ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے، شیطانی وسوسہ جب اس کے قریب آتا ہے تو اس کی آگ کی، ایمان کی تپش سے وہ ویسے ہی جل جاتا ہے، اور جس کی آگ بجھ چکی ہو، کوئلہ بن چکی ہو، پھر شیطان اس کے اوپر تسلط بھی کر لیتا ہے۔ وگرنہ ایمانی حدت اور شدت اور ایمان کی آگ جو ہے وہ ایسی آگ ہے کہ جو چیز اس کے قریب آئی اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ جو شیطانی وسوسہ، جو کوئی چیز قریب آئے، یہ ایمان اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ صحابہ کرام کے پاس یہ آگ انتہائی شدت کی تھی، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسانی بقا کے لیے روشنی بڑی ضروری ہے۔ روشنی کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، روشنی نہیں ہے تو انسان نے ہر دور میں اندھیرے سے نجات پانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور رکھا، کبھی چراغ، اور کبھی جو ہے نا وہ مختلف طریقے۔ آج کے دور میں یہ بجلی آ گئی، یہ بھی اندھیرے سے نجات پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اندھیرا جو ہوتا ہے، اندھیرے میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں اندھیرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ایمان کے بغیر تم اندھیرے میں ہو، جب تک تمہارے پاس ایمان نہیں تو تمہاری مثال ایسی، تم اندھیرے میں ہو۔ اپنے اندر ایمان لاؤ گے تو اندھیرے سے نکلو گے۔ اور یہ بات بھی ساتھ سمجھا دی کہ جس طرح روشنی کے لیے پیچھے سے کنیکشن اور ایندھن اور مواد ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ایمان بچانے کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ خالی لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور کہا جی ہم مسلمان ہوتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھنے آئے، زبان سے کہہ دیا کہ جی بالکل میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، اور اپنی شکل و صورت اور اپنا چہرہ ہی ویسا نہیں بنایا، اور اسی طرح اپنا عقیدہ ویسا نہیں بنایا، اپنی نماز سنت کے مطابق نہیں کی، تو خالی اقرار سے، خالی کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک انسان ایندھن عمل کا نہیں پیش کرے گا، وگرنہ تو آگ بجھ جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے اندر منافقین کو بیان کیا کہ انہوں نے آگ جلائی ضرور، ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن پھر ایمان کو باقی نہ رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ آگ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حرارت ہوتی ہے جو جلاتی ہے، اور ایک نور، روشنی ہوتی ہے۔ روشنی اللہ نے چھین لی اور باقی ان کے لیے آگ رہ گئی۔ آگ دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، ایک روشنی اور ایک حرارت۔ حرارت باقی رہ گئی، روشنی، یعنی ان کے لیے آگ باقی رہ گئی، اب روشنی ان کے لیے باقی نہیں رہی، کہ روشنی باقی رکھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اس کو انہوں نے خود ضائع کر دی۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے لیے کچھ چیزوں کے فوائد اور کچھ چیزوں کے نقصان کو واضح کرتی ہے۔ کیونکہ جب آگ جلی، وہ آگ کیا تھی؟ وہ ایمان تھا۔ اس ایمان کی وجہ سے ان کو پتہ چلا کہ رستہ کیسا ہے، اس میں کیا خطرات ہیں، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کیا چیز ہے جو مجھے ضرر دے سکتی ہے، یہ آگ سے پتہ چلا۔ اور آگ کو یہاں پر ایمان سے تشبیہ دی ہے، گویا کہ ایمان ہے کہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔
جب انسان کے پاس ایمان نہیں ہوتا نا پھر وہ اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں میں فرق نہیں کر پاتا. پھر جو چیز بھی اس کا نظر آئے دنیاوی، یعنی اس کی سوچ ایک اس یعنی کہ ہوتی ہے کہ دنیا دار کی، کہ وہ صرف دنیا کو ہی فائدہ سمجھتا ہے. لیکن جب ایمان آتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اصل فوائد کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بصیرت عطا کر دیتا ہے. مومن کی بصیرت اور فراست ہوتی ہے جس سے وہ خطرات کو بھانپ لیتا ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ایمان کی روشنی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں اس عمل پر گیا، اس رستے پر چلا تو یہ خطرات ہیں، یہ نقصانات ہیں. تو گویا کہ اس آیت میں ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے اندر اگر بصیرت چاہتے ہو، دور اندیشی چاہتے ہو، دور بینی چاہتے ہو تو ایمان لے کر آؤ. یہ دیکھیں نا، ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا تھا کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم ہوئے. کوئی درس موسیٰ سے نہیں لیا، کوئی کلاس نہیں پڑھی. تورات تو ابھی اتری نہیں تھی، تورات تو بعد میں آئی. لیکن وہ جادوگر جھٹ کے اندر کیسی دانائی والی باتیں کرنے لگ پڑے، کتنی مضبوط ایمان والی باتیں کرنے لگ پڑے کہ ہم اس ایمان کو پہاڑ کے ایمان کہتے ہیں. ایمان کے پہاڑ وہ بن گئے اچانک. کیسے؟ جب یہ ایمان آتا ہے نا تو خود بخود اللہ رب العالمین انسان کو ایسی عقل اور ایسی زبان اور ایسی دانائی عطا کر دیتا ہے کہ جو اس کے پاس پہلے نہیں. نیک عمل اور ایمان انسان کو سنجیدہ اور باوقار اور یہ سب چیزیں وہ عطا کر دیتا ہے. جس طرح کہاوت مشہور ہے نا کہ جس کے پاس 4 پیسے آ رہے جدے کردانے ادے کملے بھی سے آنے. یعنی کہ خود بخود بندے کو تھوڑا بہت بولنے کا ڈھنگ اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ 4 پیسے جیب میں آ گئے. ایمان جب آتا ہے نا تو خود بخود انسانی سوچ اور اس کے بولنے کے انداز اور اس کی گفتگو کے اندر کتنا وزن اور کتنا یہ خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ بھی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بتائے گی کہ آپ کے ارد گرد جو کچھ ہے اس میں کیا نفع والا ہے اور کیا نقصان والا ہے. کیونکہ آنکھ جلی تو روشنی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.